42 ہجری کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو قوت، طاقت، ہمت اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتے اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرماتے۔ یوں تو رمضان کا مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، اور اتنی سی بھی گنجائش اس ماہ مبارک میں کسی بھی لغویات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر اس مہینے کی ناقدری کوئی کرے تو مہینہ ناقدری کا نہیں ہے، ہم اس کی ناقدری کریں تو وہ ہمارا الزام ہمارے اوپر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس مہینے میں، یہ میں پہلی دفعہ یہ بات عرض کر رہا ہوں اور ابھی ذہن میں آئی ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں بلا مطلب یہ کہ غیر ذمہ داری سے کوئی بات کہہ جاؤں، پھر بھی اگر کہہ جاؤں تو میں معذرت خواہ ہوں، انسان تو ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 41-42 سال مجھے ہو گئے، رمضان میرے اتنے ہی تقریباً ہو گئے ہیں، میں آج جو بات کہہ رہا ہوں شاید میں نے کبھی پہلے نہیں کہی، مجھے احساس نہیں ہوا کہ رمضان المبارک جو خالصتاً رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اگر ہم اور آپ کوئی کام بھی نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں، سو جائیں، بس یہی دو کیفیتیں ہیں، سو جائیں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ اگر خاموش بیٹھے رہیں تب بھی اور اگر سو جائیں تو یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر روزے دار سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب اور اس کے درجات جو ہیں پھر بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم خاموش بھی بیٹھے رہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہماری خاموشی بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ ہم کانوں سے سن رہے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر میں اور آپ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سب کو اہل ایمان میں رکھا ہے، مومن اور مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی مشرف اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی تبلیغ کا درجہ ہے۔ اگر آپ گھر چھوڑ کے اور بوریا بستر لے کے تبلیغ نہ کر سکیں، جو اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے، اگرچہ میں اس سے محروم ہوں، مجھے اس کا احساس ہے۔ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں گھر بار کو چھوڑ کے، بشرطے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، یہ نہیں کہ بس منہ اٹھ گیا جدھر کو ادھر کو چلے گئے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گھر میں دیکھو کھانے پینے کا سامان ہے یا نہیں ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگل بیابان میں گھر بنا لیا تھا اور گھر والوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ میں اس کی شکلیں بتا رہا ہوں۔
اعلیٰ درجے کی تبلیغ اس زمانے میں اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے زمانے میں اعلیٰ درجے کی جو تبلیغ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اپنے گھر سے سامان اٹھائے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے. یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے. یہ میں کسی قرآن اور حدیث سے اسے ثابت نہیں کر رہا، اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں. پھر اس سے نیچے آئیے تو تبلیغ کے درجے نیچے بھی آتے رہتے ہیں. غرض کہ تبلیغ کے بہت سے انداز ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی تبلیغ میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے روانہ ہو جائیں اور گھر والوں سے بہرحال رابطہ بھی رہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے. لیکن اگر مومن اور مسلمان رمضان کے مہینے میں کچھ بھی نہ کرے تو سانس تو لے گا. سانس تو کافر بھی لیتے ہیں، مسلمان بھی لیتے ہیں. مومن اور مسلمان، مومن اور کافر، حتیٰ کہ ہر جاندار سانس لیتا ہے. لیکن انسانوں اور جنات کے علاوہ کوئی مخلوق جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی مکلف نہیں ہے. جانوروں میں بھی حیات ہے، لیکن انہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، شریعت نے نہیں دیا، کسی نے بھی نہیں دیا، اگرچہ وہ عین فطرت کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے. درختوں میں بھی حیات ہے، نباتات میں بھی حیات ہے، لیکن درخت کو کوئی حکم شریعت کا نہیں دیا گیا. اگر شریعت کا مکلف بنایا ہے دین، شریعت، اسلام، دین اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، مردوں کے لیے شریعت کے مطابق اپنی شکل و صورت بنانا، بلکہ میں اسے چبا کے بیان کروں تو شاید پکڑا جاؤں گا کہ مجھے لوگوں کا خیال آ گیا. نہیں، داڑھی رکھنا سب سے پیاری سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت مرد کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد تھے، نبی ہوتے ہی مرد ہیں. عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی، دی گئی ہی نہیں. کوئی خاتون، کوئی عورت اتنی اہم، اتنی گویا برگزیدہ خواتین اسلام میں، اسلام سے پہلے بھی گزری ہیں، لیکن نبی اور پیغمبر انہیں نہیں بنایا گیا. نبوت خاصہ ہے مرد کا، اور اس پہ سوال کرنے کی بظاہر گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اس وقت تو میں جواب دوں گا بھی نہیں، لیکن اگر عید کے بعد موقع ملے تو وہ تشریف لائیے گا. تمام نبی اور پیغمبر جتنے بھی آئے وہ سب کے سب مرد تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لہذا شریعت کا جو تقاضا مردوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ داڑھی بھی رکھیں، نماز پڑھیں، داڑھی بھی رکھیں، روزہ رکھیں، داڑھی بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. یہ معاف کیجئے، یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے کہ اللہ میاں داڑھی والوں کو بخش دیں اور بے داڑھی والوں کو پکڑ لیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا
کام نہیں ہے کہ جو محکمے دنیا کے ہمارے پاکستان کے ہی محکمے کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس نفری نہیں ہے، سب وزیروں کو بانٹ دی، اب کہہ رہے ہیں نفری ہے نہیں ہمارے پاس۔ بھائی ان سے لو۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے، افراد نہیں ہے، افرادی قوہ، افرادی تعداد کم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے پر آ جائیں تو بہرحال اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اور پکڑنے پر آ جائیں تو 80 سال کی عبادت کرنے والوں کو بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالی ہماری سب کی نجات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ شریعت کے تقاضے سے مرد ہیں تو وہ داڑھی رکھیں، عورتیں ہیں تو وہ برقع اور پردہ کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مومن اور مسلمان تو رمضان سے پہلے بھی سانس لے رہے تھے، 11 مہینے تک ہم سانس لیتے رہے، اب ہم رمضان میں داخل ہو گئے، اور غیر مسلم بھی سانس لیتے ہیں، سب لیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ یہ بات میری دماغ میں آئی، زبان پہ آئی، کہ اگر مومن اور مسلمان رمضان میں کچھ بھی نہ کرے، سانس تو لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ایک ایک سانس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات مجھے کہنی تھی، اور یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے کمالات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ پوری کائنات کے اوپر آتا ہے، کسی خاص خطے میں نہیں آتا۔ ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے، اوقات کا فرق ہوتا ہے۔ آج آپ کے یہاں 3 رمضان ہے، یورپ میں، امریکہ میں 4 رمضان ہے، اور بھی بہت سے علاقوں میں۔ بہرحال 1-2 دن تک بھی گنجائش ہے، یہ فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے کہیں رمضان آیا تھا، پھر پاکستان کے بعد اگلے کہیں مہینے میں آئے گا، ایسا نہیں۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا الحمدللہ، تو پورے پاکستان، پورے عالم اسلام، پوری دنیا، پوری کائنات، سب کے اوپر اسلام حاوی ہے، رمضان کا مہینہ حاوی ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کل کی فلائٹ لے کے لندن جائے اور لندن سے سوئٹزرلینڈ جائے۔ یہ میں نے اس لیے بھی کہہ دیا، شاید آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب اپنی کچھ تاریخ سنا رہے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ سوئٹزرلینڈ کا اور بھی کوئی روٹ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں یہی بتایا گیا کہ بھئی لندن آئیں تو پھر سوئٹزرلینڈ جائیں۔ اتنا لمبا سفر، اگر کوئی مسلمان کل یہاں سے لندن جائے اور لندن سے سوئٹزرلینڈ چلے جائیں تو کوئی مضائقہ تو نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی فلائٹ، یہاں سے جہاز سے روانہ ہوئے تب رمضان، بیچ میں کہیں اگر ٹرانزٹ پہ رکے تب رمضان۔ یہ نہیں کہ جی یہ تو ٹرانزٹ ہے، روزہ ہو یا نہ ہو یہ آپ کا عمل ہے، لیکن رمضان تو ہے۔ اور پھر آپ اس سے آگے چلے اپنی منزل پہ، اگر سوئٹزرلینڈ پہنچے، پاناما پہنچے، اور کسی جگہ پہنچے،
جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن سب سے دنیا کا کونا کنارہ کہلاتا ہے، کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہنچیں گے وہاں بھی رمضان ملے گا۔ رمضان پوری کائنات پر آیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بھئی مسلمان جہاں زیادہ ہوں گی میں وہاں زیادہ رحمتیں لے کے جاؤں گا، جہاں کم ہوں گے وہاں کم لے کے جاؤں گا، اور جہاں ہوں گے ہی نہیں وہاں لے کے ہی نہیں جاؤں گا۔ یہ تعصب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر رمضان، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ غیر مسلم بھی اس میں آ جاتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ انہیں ان رحمتوں کا ادراک نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہندو بیٹھا ہے، چاہے ایگزیکٹو پوسٹ کا ہو، اگر وہ اپنے مذہب کا پکا ہوگا تو جب میں سلام کروں گا تو آپ میں سے جو مسلمان بیٹھا ہوگا وہ کہے گا وعلیکم السلام، ہندو نہیں کہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے سلام کو اختیار کر لیتے ہیں، غیر مسلم نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، اور اگر کرتے بھی ہیں تو یہ اتحاد کا ذریعہ نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی آ کے اسٹیج پہ کہیں نمستے تو اسے ووٹ چاہیے ہوں گے ہندوؤں کے، باقی ہے کہ اور تو کوئی سے فائدہ نہیں لینا، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے۔ السلام علیکم کا ترجمہ کرنا، اس کو بدل کے پیش کرنا، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ آپ گورنر سندھ ہو یا کوئی ہو، ان کا لیٹر پیڈ استعمال کر کے تو دیکھیں، جس دن بھی پتہ چل جائے گا اسی دن ایف آئی آر کٹ جائے گی، تم نے ہمارا لیٹر پیڈ کیوں استعمال کیا، تم اس کے مجاز نہیں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ السلام علیکم یہ شعائر اسلام میں بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ آپ دنیا بھر کے کاروبار کریں، آپ فائدے اٹھائیں، لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں، اپنی پی آر مضبوط کریں، پبلک ریلیشن، لیکن اسلام کا گلا نہ گھونٹیں کہ جی یہاں چونکہ ہندو بیٹھے ہیں تو میں نمستے کہہ دوں گا یہ خوش ہو جائیں گے، اور میں صاحب یہ کہہ دوں گا تو یہ عیسائی خوش ہو جائیں گے۔ بھئی آپ اور کسی طریقے سے انہیں خوش نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اعلان کر دیں اسٹیج پہ کہ جو ہندو اس دروازے سے جائے 500 روپے لیتا ہوا جائے، سب خوش ہو جائیں گے، عیسائی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے چاہا کہ ہم سب ایک نظر آئیں، ہماری یکجہتی ہو، تو آپ یکجہتی اپنے مال کے اوپر کر لیں، اسلام کی چیزوں پر نہیں کر سکتے، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مولویوں کی اکیڈمی کا نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو حدیث سنا دی، ہم اور آپ سب کے سب عاشق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو عاشق اسی معنی کریں کہ اگر آپ کو حدیث سننے کو ملے تو آپ کہیں اچھا جی سن لی، حدیث سنیے تو اب اس پہ عمل کریں، کیونکہ آپ عاشق ہیں حضور کے۔ اور عشق اور محبت آئے دن ہمارے آپ کے، اب تو کچھ مشکلات آ گئی ہیں، ورنہ معلوم ہوتا تھا آدھا پاکستان خالی ہو گیا رمضان میں، سب عمرے کو گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آج جا رہا ہوں، اس نے کہا جی میں کل جا رہا ہوں، میں فلاں عمرے کا ایک سلسلہ تھا،
بہرحال اب یہ سلسلہ سازشوں کا شکار ہو گیا۔ تو عمرے میں آپ جاتے ہیں، چلے جائیں یا جاتے رہے ہیں، مقصد کیا تھا عمرے پہ جانے کا؟ میرا ہو یا آپ کا ہو، بزنس مین کا ہو یا کسی ڈاکٹر اور انجینئر کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، حتیٰ کہ یہ جو ڈرامے اور فلموں کے جو اداکار فنکار ہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اگر یہ عمرے کو چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کس لیے گئے، سب کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کی تجلیات حاصل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ میں جائیں اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت بھی کریں اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں۔ آپ بتائیے اس کے سوا کوئی اور مقصد ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آپ عاشق رسول ہوئے یا نہیں؟ بھئی حج کو جائیں، عمرے کو جائیں، عمرے پہ جانے والا شور مچائے نہ مچائے، یہ اس نے سائن کر دیے کہ میں عاشق ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ نے حدیث سنی ہے، حدیث کس کا کلام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ نے حضور کی حدیث بھی سن لی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھو جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس قوم کی تشبیہ اپنی بنائی، شکل بنائی، صورت بنائی، وضاقتہ بنائی، طور طریقے اپنائے، یہ فرمان نبوی ہے۔ فرمایا کہ آ جاؤ، آخرت میں تو آ رہے ہو، سبھی آ رہے ہیں، تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھے تو تم مسلمان، لیکن آخرت میں تمہیں انہی غیر مسلموں کے زمرے میں شامل نہ فرما دیں۔ العیاذ باللہ، پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک ذرا سے جذبے سے آپ نے اپنی دنیا تو خیر ویسے بھی کسی کو کیا بنانی ہے، آخرت بھی بگاڑ لی کہ صاحب لوگوں میں اتحاد ہو جائے۔ اتحاد کی یہ شکل نہیں ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ عبادت مفہوم انہی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ، ترجمہ وَمَا خَلَقْتُ کا یہ ہے کہ اور نہیں بنائے میں نے۔ اللہ میاں خود فرما رہے ہیں خلقنا ہم نے بنایا، خلقتو میں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور کہیں فرماتے ہیں کہ خلقتو میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کیا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے جنات اور انسان کا کہ یہ میری عبادت اور بندگی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ عبادت اور بندگی ہمارا خاصہ ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری آپ کی پہچان اور امتیاز سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ
میں بندہ ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی بندہ ہوں، اور اللہ میرا اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اب کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، وہ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ شعر اس کا پہلا مصرع میں بھول جاتا ہوں، فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، آقا ہے، وہ میرا اللہ ہے، تو وہ یہی ہے ہاں۔ فرمایا کہ میں خدا تھا گر نہ ہوتا دل میں کوئی مدعا، میں خدا تھا گر نہ ہوتا دل میں کوئی مدعا، آرزوؤں نے ہماری ہم کو بندہ کر دیا۔ میں بندہ ہوں، اللہ بندہ نہیں ہے، میرے اور اللہ کے درمیان وہ آقا ہے اور میں بندہ ہوں۔ کیسے؟ فرمایا کہ میرے اندر ہر لمحہ خواہشات اور آرزوئیں، تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں، اور تمنا اور آرزو بندے کی ہوتی ہے، اللہ میاں کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آرزو اور تمنا کرنے والا یہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا جی چاہ رہا ہے، تو آپ کو روکنے والا کون ہے؟ جی چاہنے کی بات تو وہ کرے کہ جی میں چاہتا تو ہوں، بیوی کرنے نہیں دیتی، میں چاہتا ہوں لیکن بچے مجھے کرنے نہیں دیتے، تو معلوم ہوا بچوں نے روک دیا، کسی اور نے روک، تو اللہ میاں کو بھی کوئی ہے روکنے والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے ہی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الکل ہیں، خالق الکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اور ہم صبح شام حاجتوں میں پڑے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، 60 سال تو اس مسجد کو بنے ہوئے ہو گئے، اب اس کی کچھ تعمیر نو نہیں، کچھ اس کی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس وقت سے ہم یہ شعر سنتے تھے اپنے والد سے، 60 سال۔ فرمایا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ ہم تو ہر وقت تمناؤں میں، آرزوؤں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کھلونے دے دیے تو ہم بہل گئے، اور بچے کھلونے سے بہل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اور بندگی، یہ رمضان کا مہینہ جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات کے اوپر حاوی ہے، کوئی جگہ کون سا بٹن دبیا ہے؟ کوئی اتنا سا بھی ذرہ بچا ہوا نہیں ہے۔ رمضان بلاؤ جو یہ ذمہ دار ہیں مسجد کے،
اہتمام بھی یہ ہے کون؟ تو انہیں بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حول ولا، اسے تبشیر کو دکھاؤ نا یہ باتیں۔ بہرحال یہ نااہلی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ پوری کائنات کے اوپر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اب اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں، چاہے ماسک کے اندر ہی لیں، تو سانس بھی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اجر ہی لے کے آئے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ خالصتاً برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور بچیوں، ہم اور آپ اب رمضان میں داخل ہو گئے۔ اس مہینے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے 2 آیتیں قرآن کریم کی پڑھی، تلاوت کی۔ بہت سو کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بیچاروں کی مراد بے بس نہیں، سادگی کی وجہ سے۔ اگر قرآن کریم میں آپ جائیں، اس آیت کو کھولیں، تو جو میں نے پہلے پڑھی تھی وہ بعد میں، اور جو بعد میں پڑھی وہ پہلے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ آیت میں نے بعد میں پڑھی اور ہے پہلے، کیونکہ اس کے بعد وہ آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، آگے تک۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے۔ میں نے یہ ترتیب کیوں بدلی؟ جانتے بوجھتے بدلی ہے، کیونکہ نماز تو یہ ہے نہیں جو میں اس میں ترتیب کا خیال رکھوں۔ میں آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور پورا شعبان کا مہینہ گزر گیا، 4 جمعے، اس میں کہیں بھی مطلب یہ کہ رمضان کا ذکر نہیں آیا۔ وہ سارے جمعے رمضان ہی سے ان کا تعلق ہے، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا جمعہ آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بلکہ اگر میں نے چوتھے جمعہ، گزشتہ جمعہ جو شعبان کا آخری تھا، اس میں جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا ذکر ہے۔ آج میں نے یہ آیت ذرا ترتیب کے خلاف اس لیے پڑھی کہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلے جمعے میں بھی اگر
رمضان کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی میں نہ کروں، آپ تو کوئی بھی گلہ نہیں کریں گے کہ مولوی صاحب رمضان کا تو نام سنا ہی نہیں ہم نے، اس لیے میں نے پڑھی۔ آیت یہ بعد میں ہے، لیکن میں نے اس لیے اسے پہلے پڑھا کہ شہر رمضان، رمضان کا نام، مبارک نام تو آ جائے میری زبان پہ، آپ کے کانوں میں، اس لیے میں نے پڑھی۔ ورنہ اگر میں وہ پڑھتا تو اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام کا ذکر ہے تو صیام جو ہے وہ رمضان کو تو نہیں کہتے۔ رمضان المبارک ایک نام ہے، بڑا مبارک نام ہے اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ میں نے اسی لیے یہ آیت پہلے پڑھ دی تاکہ آج رمضان کے پہلے جمعے میں لفظ رمضان اور ماہ رمضان کا ذکر آ جائے۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ سن لیجئے آپ، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں نازل کیا گیا قرآن کریم، قرآن۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت، ھدی للناس وبینات، اور اس میں بڑی بڑی دلیلیں بھی ہیں، اور فرقان، قرآن کا ایک لقب ہے فرقان۔ اور یہ میں ذرا سی تشریح کر دوں، فائدہ ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا مقررین کہتے ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید، فرقان حمید، اگر آپ کو یہ معنی پتہ نہ ہو، میں آپ سے کہوں بھائی ذرا کچھ فرقان پڑھ کے سنائیے، آپ کہیں گے مولوی صاحب میں نے تو یاد ہی نہیں کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں فرقان نام کس کا ہے۔ قرآن کریم کے صفاتی نام بھی ہیں، بہت سے نام ہیں، اسی میں ایک نام اللہ نے فرقان بھی رکھا ہے۔ قرآن اور فرقان دونوں ایک چیز ہے، لیکن تعارف قرآن کا ہے، فرقان کا نہیں ہے۔ تعارف کا مطلب لوگوں نے خود ہی دلچسپی نہیں لی، یہاں کے بزنس مین، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے جو بھی مولویوں کے سوا، یا ہمارے تبلیغی بھائی بھی بہرحال اس میں شامل ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں دین کی معلومات نہیں ہوتی، جو بہرحال افسوسناک بات۔ لیکن عرب ممالک میں ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے، انجینئر کو بھی پتہ، عربی انجینئر، عربی ڈاکٹر، مصر کا ڈاکٹر، مصر کا انجینئر، مصری وکیل، یہ تو مولوی نہیں ہیں، لیکن عرب ہوں، مصر کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر جیسے آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اگر مصری پائلٹ ہے، ایئر لائن چلا رہا ہے، وہ جو ایجپٹ ایئر لائن ہے، وہاں جہاز چلانے والا بھی عربی ہے، مصری ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن دین کی بہت سی باتیں اسے معلوم ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی عطا فرمائے، یہ ہونی چاہیے۔ میں اگر یہ کہوں کہ فرقان پڑھیں، آپ کہیں گے قرآن تو میں پڑھ سکتا ہوں، فرقان میں نے نہیں پڑھا۔
لیکن قرآن کا ایک لقب ہے فرقان، اور کیوں ہے؟ فرمایا کہ الفارق بین الحق والباطل، اس قرآن کی ایک شان اور بہت بڑی شان یہ ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق پیدا کرتا ہے، حق ادھر باطل ادھر، یہ گڑبڑ نہیں کرتا، یہ چاپلوسی نہیں کرتا، یہ خوشامد نہیں کرتا، یہ کسی سے ڈرتا نہیں، یہ کسی کے لالچ کو نہیں قبول کرتا قرآن۔ اور یہ شان اللہ نے موحد کی بھی رکھی ہے۔ موحد کون ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سب ہو جائیں موحد، کہیے آمین۔ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، یہ دیکھو کہ موحد بھی ہیں یا نہیں، مجھ سمیت۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ موحد موحدین کے امام کا نام سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو امام بنایا ہے، 2 کو، 3 کو نہیں۔ باقی سب کے سب نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 2 کو امام بنایا ہے۔ ایک کون ہے؟ فرمایا کہ امام، فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، بنا رہا ہوں، بنا دیا۔ لوگ کون؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو امامت کا درجہ ملا ہے، حضرت ابراہیم کو دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور ایک طرف امام بنایا ہے اللہ نے، کسے؟ وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین پہنچے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں انہوں نے ستون سے وہ رسی باندھی براق کی۔ لوگ وضو کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں جیسے جماعت ہونے والی ہے۔ جب سب لوگ آ گئے، صفیں بن گئیں، جبریل امین نے ہاتھ پکڑا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جی میں نے، لوگ کہتے ہیں نا آج یہ جو بنے بیٹھے ہیں میں نے بنایا ہے، یہ آپ کے بھائی نے بنایا۔ اچھا، جبریل امین نے نہیں بنایا، جبریل امین کو حکم آ گیا ہے کہ آپ نبی کا ہاتھ پکڑیں اور مصلی پہ کھڑا کر دیں اور ان سے کہیں نماز پڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امام کے مصلی پہ نماز پڑھائی، جیسی کیسی بھی تھی، 2 رکعت تھی۔ آپ نے سلام پھیر کے پوچھا کہ اے بھائی جبرائیل، یہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، یہ ہے کیا ماجرا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل امین اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہ جی میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، نہیں۔ جبریل امین کو اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ ہمارے حبیب کو یہ سنا دیں۔ فرمایا جبریل امین کہتے ہیں حضرت آدم سے لگا کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے تھے، اللہ نے آج سب کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی ہے۔ آپ امام المرسلین ہو گئے، آپ نبیوں کے امام ہو گئے۔ ایک امامت اللہ نے عطا فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نبیوں کی۔
اور امامت کے اور بھی آپ کے درجے ہیں اور شفاعت کے بھی درجے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں۔ دوسرے حضرت ابراہیم، یہ کون سے امام ہیں؟ حضرت ابراہیم کو امامت دی ہے توحید کی، آپ امام الموحدین ہیں۔ ہم سب کے سب ملت میں شامل ہیں، ملت ابراہیمی میں۔ ہم سب جو ہمارے گزر گئے وہ بھی، جو آ رہے ہیں قیامت تک وہ بھی ملت ابراہیمی میں۔ ہم ملت تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن امت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت محمدیہ، ملت ملت ابراہیمی۔ فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم۔ یہ ملت، یہ امت، یہ امام الموحدین، یہ امام المرسلین، امام النبیین۔ اب آپ سمجھے کہ ہم سب کے سب مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں، موحد ہیں یا نہیں؟ فارسی کا وہ شعر مشہور ہے، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ موحد کی کیا شان ہے۔ اگر میری آپ کی ہے تو آپ ابھی تو نہیں، نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ اے اللہ، مولوی صاحب نے جو شعر سنایا تھا موحد کسے کہتے ہیں، اللہ آپ کو بنا دے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں واقعی ایسا ہوں تو سجدہ شکر ادا کیجئے گا۔ فرمایا کہ موحد چے برپائے ریزی زرش، موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش۔ دو چیزیں ہیں دنیا میں، کسی کو اگر اپنے قبضے میں کرنا ہے تو جاؤ خزانوں کا منہ کھول دو، یہ لیجئے، کیا چاہیے آپ کو، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ تو پھٹیچر سودے ہیں سینٹ میں، اس میں، لیکن کوئی تجوری کا منہ کھول دے، آپ کو اپنے ساتھ ملانا ہے، آپ میری بات کو مان لیں، آپ گواہی دے دیں، یہ دیکھیے خزانہ، یہ پیسے پڑیں آپ کے سامنے، کیا قیمت ہے آپ کی۔ موحد کا امتحان پیسے سے بھی لیا جاتا ہے، میرا بھی آپ کا بھی۔ اور جب آپ دیکھیں گے پیسے سے کام نہیں بنا تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا قل پڑھوا دیں۔ بھائی قل تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں مروا دیں گے، فاتحہ ہوگی، یہ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا دوسرا حربہ کیا ہے، ظلم اور ستم۔ ظالم کھڑا ہوا ہے، تلوار لیے کھڑا ہے، پستول لیے کھڑا ہے، خنجر لیے کھڑا ہے کہ اگر تو میری بات نہیں مانتا میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ بس یہ دو امتحان ہیں موحد کے، میرے بھی آپ کے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ امتحانوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اے اللہ اتنے دن ہو گئے امتحان نہیں آیا، آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ جب تک نہیں آیا شکر ادا کرتے رہیں۔ آزمائشیں اور امتحان یہ دعا کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اے اللہ کوئی تو امتحان بھیج۔ اول تو ہم تو پورے امتحان میں ہیں۔ علامہ اقبال نے تو ہمیں بتا دیا، فرمایا کہ زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے قدرت کے باریک اشارے۔ ہم تو ہر وقت آزمائش میں، اب اور کس آزمائش کا انتظار ہے؟ تو معلوم ہوا آزمائشوں کا انتظار اگر آ جائیں تو پھر تم اپنے ایمان کی قوت سے مقابلہ کرو۔
مومن اور مسلمان اور موحد کا امتحان یہ ہے کہ یا تو پیسہ لے لو ہمارے ساتھ مل جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موحد اسے کہتے ہیں، کیوں؟ فرمایا کہ چه فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد ز کس، امید و حراسش نہ باشد ز کس، ہمین است و بنیاد توحید و بس۔ یا امید دلاؤ پیسہ، یا خوف و ہراس میں ڈالو، جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، خدا نہ کرے پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم اس کی رحمتوں میں شامل ہو گئے۔ یاد رکھیے، یہ میں نے پہلے اس لیے پڑھا تھا، یہ ٹکڑا یہ اس لیے پڑھا، لیکن یہ دونوں اس مہینے کی خاص آیتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرقان بھی لقب ہے قرآن کا۔ بس اب میں اس آیت کے ٹکڑے پر آنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پڑھا تھا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے قیامت تک کے لیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اعلان سے ڈرنا نہیں۔ یہ فوجی آرڈیننس نہیں ہے۔ اس ملک میں مشہور ہے کہ امریکہ کو جب اپنی کوئی منمانی کرانی، یہ مشہور ہے، باقی کسی کو برا لگے میری بلا سے، میں یہ سیاست پہ بات نہیں کر رہا۔ اس ملک کی تاریخ، انڈیا کے اندر فوج کبھی نہیں آئی، وہاں کے سیاستدانوں نے موقع ہی نہیں دیا، وہ ایسے ہیں بھی نہیں، حالانکہ ہیں تو بہت بدتر، لیکن جمہوریت کے مسئلے میں انہوں نے کبھی ایسے گراؤنڈ نہیں بنائے کہ فوج آئے۔ کہتے فوج نے قبضہ کر لیا، تو فوج نہیں کرے تو اور کوئی فرشتے آئیں گے قبضہ کرنے؟ تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تم چلتے صحیح نہیں ہو، حکومت تم چلاتے نہیں اور اپوزیشن والے چلنے نہیں دیتے، دونوں کے دونوں عوام کا نقصان کرتے ہیں، تو فوج نہیں آئے گی تو کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ فوج کے گلے میں ہار بھی ڈالے گئے ہیں کہ جی فوج آ گئی، فوج آ گئی، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے، یہ میرا بھی اپنا گمان ہے، فوج کسی بھی وجہ سے اقتدار میں آتی ہو، اب تو الحمدللہ فوج بھی بہت سمجھدار ہو گئی، جس نے شاید کلیر شریف پہ کہیں ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے کہ بھئی اب ہم آئیں گے نہیں، کچھ بھی کر لو تم، پاکستان کی ایسی تیسی کر دو، یہ نہیں آتے، چلیے نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے پہلے ہی پاکستان کے حالات سدھار دے، سنوار دے اور مہنگائی کا عذاب ختم فرما دے۔ لیکن یہ سنا ہے ہلکا پھلکا اور دل کو بھی لگتا کہ جب امریکہ اور دشمنوں کو پاکستان میں اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ سول گورنمنٹ کو اتروا دیتے ہیں، فوج کو لاتے ہیں اور فوج کے ذریعے فوجی آرڈیننس سے وہ بل پاس کرا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر سول گورنمنٹ سے وہ اپنا کوئی بات منوانا چاہیں تو عام طور پہ بڑے بڑے مراحل ہیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں، وہاں جائیں، اسے بھی ونڈو پہ پھرنا پڑتا ہے، اس ونڈو پہ جائیں، پھر وہ کہتے ہیں یار ونڈو چھوڑو اور بیکار کی بات ہے، فوجی لے آؤ اور فوج سے کہو بھائی ہم چاہتے ہیں، اچھا جی ابھی آرڈیننس عام طور پہ اگر آپ دیکھ لیں، میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے سروے،
فوج کے زمانے میں آتے ہیں۔ فوج کی بنیادی یہی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے اپنی بات منوانی ہے۔ بہرحال یہ بات آ گئی بیچ میں تو میں نے عرض کر دی، تو اللہ تعالیٰ آرڈیننس کے ذریعے حکم نہیں دیتے، حالانکہ وہ حاکم مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم، احکم الحاکمین، آپ نے نہیں سنا قرآن کریم میں؟ فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، حاکم مطلق۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، حاکم مطلق بھی ہے، اور سبحان اللہ کہیے گا سنتے ہی، اور حکیم مطلق بھی ہے۔ حاکم مطلق کے معنی یہ ہے کہ یہ کرو، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہم جیسے کمزوروں سے کہہ رہے ہیں یہ کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں حکیم مطلق بھی تو ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاکم مطلق کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو، اور حکیم مطلق کے معنی یہ ہیں اے میرے بندو، اے میرے نبی کے امتیو، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، اور تم اس طریقے سے گویا نا امید نہ ہو۔ میرا حکم تو ہے لیکن میں حکیم مطلق ہوں، میں ایسا ہی حکم دوں گا کہ جو تمہاری قوت سے باہر نہیں ہوگا، تمہارے لیے آسان ہوگا۔ حکیم مطلق کی شان یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے رمضان، فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے نبی کے امتیوں، 1442 ہجری کے رمضان کو پانے والے خوش نصیب مسلمانوں، آج روزے تم پر فرض ہیں، تیسرا روزہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں باقی روزے رکھنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان روزوں سے پریشان نہ ہو، ہم نے پچھلی قوموں کو بھی یہی عمل دیا تھا، تم سے پہلے جو تم سے پہلے گزر گئے انہیں بھی ہم نے یہی دیا تھا۔ اس سے اطمینان ہو گیا کہ بھئی اچھا یہ عمل نیا نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، انہیں بھی دیا گیا تھا، اور اس طریقے پر دیا گیا تھا کہ اس پہلی قوموں کو جو روزے کی عبادت دی تھی اس میں بھی کھانا پینا بند ہوتا تھا، لیکن بہت سخت روزے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اگر عبادت کرنی ہے تو سخت، روزے رکھنے ہیں تو سخت۔ روزے رکھنے مثلاً سن لیجئے تاکہ قدر ہو کہ ہاں بھئی اللہ نے واقعی ہم پہ بڑا کرم فرمایا۔ پہلی قومیں جو آپ سے پہلے روزے رکھتی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، اور بھی جتنی قومیں گزری ہیں، ان کے روزے کا کیا وقت تھا؟ سحری کا۔ جب تک جاگ رہے ہو سحری کر لو، جب تک جاگ رہے ہو کھا لو، جب تک جاگ رہے ہو پی لو۔ گرمی وہاں بھی آتی تھی، سردی وہاں بھی آتی تھی، برسات وہاں بھی آتی تھی، لویں وہاں بھی چلتی تھیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پہ مانسیرا کا موسم رہتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں روزے دیے
ان کو جو روزے دیے ذرا وہ سن لو۔ ان کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، کھانا پینا کرنا چاہتے ہو سحری میں، تمہاری سحری کا وقت جو ہے جب تک جاگ رہے ہو، سحری کا وقت ہے، ایک سو گیا اس کی سحری کا وقت ختم، 10 آدمی سو گئے ان کی سحری کا وقت، یعنی اس سے پہلے وہ جو ہے جو گویا سحری کا وقت جہاں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو سو گیا اس کی سحری ختم، روزہ شروع۔ اب کوئی شخص بیچارہ ہے، اگر آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ تجربہ کر لیجئے، 9 بجے سو جائیں، تراویح پڑھتے ہی سو جائیں، آپ کا روزہ شروع ہو گیا بالفرض، سحری بھی نہیں کی، اٹھے بھی نہیں، روزہ ہو گیا، نیت بھی کر لی۔ ہمارا تو شاید 14 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ ہوگا، آپ کا 16 گھنٹے کا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے، یہ بھاری ہے۔ فرمایا پچھلی قوموں کو ہم نے ایسے سخت روزے رکھوائے تھے، رکھے یا نہیں رکھے وہ الگ بات ہے، لیکن اے امت محمدیہ آپ سنیں آپ کے اوپر مہربانی کیا ہے۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ کو یہ قانون دے دیا کہ آپ سحری کا ایک وقت مقرر کر دیا، آپ 4 دفعہ سو کے اٹھ جائیں کوئی حرج نہیں، بس سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے زیادہ کھایا، آدھا کھایا، کم کھایا، جو بھی کچھ، سحری کا وقت ختم، اور اب غروب آفتاب پہ افطار ہوگا۔ آپ کے روزے بھی آسان ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے روزے دیے، آسان ترین سہل روزے آپ کو دیے، اور کس لیے دیے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، آپ میں تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری بہنوں اور بچیوں، یہ روزہ جو ہے بڑے اس کے مقاصد ہیں۔ آج تو میں اصل میں کچھ تمہیدی باتوں میں بھی چلا گیا، اگلا بھی جمعہ آئے گا، اگرچہ یہ سب چیزیں سن لیجئے۔ ایک تو روزے کے فضیلت، روزے کی اہمیت، یہ سب چیزیں ہماری آپ کے سامنے رہیں، اور آپ یہ دیکھیں رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ تقوی کے لیے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے سال آپ کو تقوی پر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا، اب آپ کر لیجئے۔ جیسے کوئی انسٹیٹیوشن کھول کے کہے کلاسز شروع ہو گئیں، اگلی فلانی تاریخ سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، اور سب بچوں نے، لڑکیوں نے اپنی اپنی کتابیں ٹھیک کی، کیونکہ وہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں، سینٹر جہاں سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اے مسلمانوں 11 مہینے میں تمہیں اپنا تقوی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اب ہم نے ایسا انتظام کیا ہے، کرنا تمہیں ہے، انتظام ہم نے تمہیں کر کے دیا ہے۔ فرمایا کہ 1 مہینہ آپ کو تقوی کے لیے دے دیا، اس میں آپ تقوی اختیار کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تقوی کی دولت آپ کو ملے گی اسی روزے سے، اس لیے کہ جب خالی پیٹ انسان ہوتا ہے تو اس کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، مزمحل ہو جاتی ہیں، بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں بچوں سے بھی سب سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی سحری میں اٹھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سحری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ سحری میں برکت رکھی ہے اللہ نے، سحری میں، یعنی سحری میں اٹھو اور کھاؤ۔ یہ کہنا کہ میں نے تو رات وہاں کھا لیا رنچوڑ لائن میں، اب میں نہیں کھا رہا کچھ، وہ سحری کی نیت سے کھایا تھا، وہ تو ویسے ہی سگریٹیں پھونکنے کے لیے کھایا تھا، اور باتیں اور ادھر ادھر کی۔
سحری میں بندہ مومن امت کا ایک بندہ فرد جو ہے سحری میں اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر برکت چاہیے تو سحری میں اٹھو اور اٹھ کے کھاؤ، کچھ تو کھاؤ۔ یہ کہو میں نہیں اٹھ رہا، بس کھا چکا ہوں میں، یہ برکت سے محروم رہ گیا۔ سحری میں اٹھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری امت ہمارے گویا ہمارے رمضان ہماری سحری میں اور یہود و نصارہ کی سحری میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، وہ سحری کرتے ہی نہیں، ان کے یہاں سحری کا تصور نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے بچے کو ماں کھلاتی ہے، وہ کھا نہیں رہا، ادھر منہ پھیر رہا ہے ادھر منہ پھیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی برکت لینی ہے تو اس وقت میں اٹھ کے کھاؤ، برکت۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک اور بھی عمل ہے، سحری میں کبھی کبھی کوئی نیند میں جھول رہا ہے، کسی کو غصہ آ رہا ہے، کسی کو اور کوئی الجھن ہو رہی، میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈے مزاج میں رکھو۔ سحری میں افطار میں تو اس لیے غصہ نہیں آتا کہ ابھی اجازت ملی اور بس پیٹ میں ڈالنا ہے۔ سحری میں سوتے سے اٹھ گئے، اب اپنی پسند کی چیز ہے یا نہیں ہے، اس نے کوئی چیز مانگ لی یہ دینا تو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ دینا تو۔ سحری میں یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آپ سحری میں اپنے مزاج کو بھی درست رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ غصہ ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھیں اور اس حالت میں آپ سحری کریں۔ یہ اگرچہ حدیث میں تو یہ شامل نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ذوق لطیف سے یہ بات کہی ہے کہ سحری میں اس کا بھی خیال رکھو کہ بھئی چلو خاموش بھی رہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غصہ تو نہیں دکھاؤ، جھنجھلاہٹ تو نہیں دکھاؤ۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ڈانٹ دیا۔ یہ اس لیے سحری میں نہیں اٹھوایا ہے مسلمان کو کہ جتنے بھی غصے ہیں سحری میں نکالنے بیٹھ جاؤ۔ بہرحال سحری کا عمل اور پھر افطار تک بھوکے رہنے کا عمل، یہ اصل میں ایسا ہے کہ ہماری آپ کی ہمتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک عمل دیا ہے، فرمایا کہ آپ جب کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو روزے کی یہی شان ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ روزے کی جو حقیقت ہے وہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیہودہ اور لغو باتوں سے بچنا بھی روزے کی شان ہے۔ اگر آپ نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن دن بھر آپ نے اپنے نہ اخلاق سنوارے، نہ اپنی گفتگو ٹھیک کی، نہ اپنی حرکتیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہائے میرا بندہ دیکھو بھوکا بیٹھا ہے، نہیں۔ اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ریلیف چاہیے تو آپ سو جائیں۔ ویسے بھی روزے میں نیند آئی جاتی ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے انسان رات کا، سو جائیں، بہت وقت گزر جاتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یاد رکھیے گناہوں سے، معصیتوں سے بچانے کا نام بھی در حقیقت روزہ ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے کے بارے میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ہمارے آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ میں پڑھ کے آیا تھا جو مجھے یاد نہیں رہی، اور یہ بھی خیال تھا کہ میں ذرا بعد میں اسے بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو خیال۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں، کسی نبی کی امت کو نہیں دی۔
5 چیزیں ہیں، 2-4 اگر یاد رہ گئی تو میں سناتا ہوں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں انتہائی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے، پہلی وہ تو گزر گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو روزے دار ہے جب افطار شام تک وہ افطار تک پہنچتا ہے تو فرمایا اس کے منہ کی بو، میں بدبو نہیں کہتا، بو، منہ میں سے بو آتی ہے، اچھی بھی آتی ہے بری بھی آتی ہے۔ فرمایا کہ افطار تک پہنچتے پہنچتے روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ یہ بو پسند ہے۔ اس روزے دار کی جو یہ بو اس سے آ رہی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، فرمایا یہ میری امت کو یہ دی ہے فضیلت، کسی کو نہیں دی گئی کہ روزے دار ظاہر ہے کہ جب افطار تک پہنچے گا تب بھوکے رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک بہرحال بو یا تعفن اسے کہیں تو تعفن بھی صحیح نہیں، لیکن اگر ہم اسے اپنے حساب سے بدبو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسے بدبو کہتے ہو اور میں اس کو عطر اور مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت روزے دار کے لیے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں مستقل اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ فرمایا کہ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری جو رات ہے وہ جو رمضان کی آخری رات آئے گی، ابھی تو نہیں آئی ہے لیکن جب آئے گی فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ صرف میری امت کو یہ چیز دی گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گویا اس طریقے پہ اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ایک بات میں بھول گیا، بہرحال اگلے جمعہ اگر یاد آ گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا جس طریقے سے آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ الجسد، صوم جو ہے یہ اصل میں روزہ جو ہے یہ جسم اور بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح جسم اور بدن کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ یہ روزہ بہرحال اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اور آپ اللہ کی یاد میں اور ذکر میں لگیں، ایک دوسرے کے جھگڑوں سے بچیں اور اپنے آپ کو خرابیوں سے بچائیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ نے بچا لیا، آپ ایمانداری سے بتائیے کیا ایک مہینے کے لیے یہ لغو اور غلط باتیں کیا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ لیکن آپ خود سمجھ لیجئے اگر ہم نے روزے تو رکھے رمضان، یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آپ یہ کام کر لیں، لیکن فرمایا آپ روزے رکھنے کے دوران اپنے آپ کو لغو کاموں سے، بیکار باتوں سے، ان چیزوں سے اگر بچائیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس روزے میں یہ برکت دی ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے اگر کسی نے اچھے کام کا ارادہ کر لیا اور اس پر جم گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ساری عمر کے لیے اس کو نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی برائی کے اوپر جمع،
رمضان کے مہینے میں تو اندیشہ ہے کہ پر یہ اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ جس نے رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہ کی، یاد رکھیے پھر کوئی مہینہ نہیں ہے جو اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو آپ رمضان کے مہینے کی بھی قدر کریں، یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اور آپ اس کی بھی قدر کریں کہ روزے آپ رکھیں اور روزوں کا جو حق ہے وہ آپ ادا کریں۔ بھوکے پیاسے رہنے کا عمل جبھی کارآمد ہے کہ جب آپ اپنے کو معصیت اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ ظاہر ہے کہ حلال اور جائز روزی بھی اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کی قدر فرماتے ہیں۔ بہرحال وقت اب پورا تقریباً ہو گیا، اب یہ ہے کہ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہی باتیں روزے کے حال فضائل اور یہ ساری باتیں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ، اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب یہ ہے کہ آپ ذرا سا یہ ایک اعلان سن لیجئے۔ ایک تو یہ مسجد کے کنویں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے مسجد میں بھی پانی کی قلت ہے، روزانہ 12,000 گیلن پانی ڈلوایا جا رہا ہے، جس کا خرچہ روزانہ 12,000 ہے۔ مخیر حضرات سے درخواست ہے، ایصال ثواب کا موقع ہے، بہرحال گرمی کی وجہ سے یہ ہر سال ایسے حالات آتے ہیں۔ پہلے تو یہ رمضان کے آخر میں پہنچ کے 27ویں شب میں پریشانی ہوتی تھی، اس دفعہ شروع رمضان میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ آپ حضرات ان باتوں کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پینافلیکس لگے ہوئے ہیں 2-3 جگہوں پر، آپ انہیں دیکھیں، وہاں پر پوری تفصیل لکھی ہے جو مسجد اور مدرسہ دونوں کے لیے آپ حضرات کو توجہ دلائی گئی ہے۔ میں یہ بات آج کہہ دوں، پتہ نہیں پھر اگلی دفعہ کہہ سکوں یا نہ کہوں۔ میں جو یہ چندہ اور یہ جو آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ کبھی کبھی تو خیال ہوتا ہے بھئی تم کیوں کرتے ہو، بلا وجہ عزت نفس کے بھی خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے والد تو خیر خود نہیں کرتے تھے، حافظ نذیر صاحب کیا کرتے تھے، لیکن میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کروں۔ بھئی کوئی بھی کسی بھی چیز میں حصہ لے لے۔ میرے والد اپنے ساتھ مسجد بھی نہیں لے گئے، ٹنڈو الیار کا مدرسہ بھی نہیں لے کے گئے۔ وہ ان کے بعد مولانا احترام الحق صاحب کے ہاتھ میں مدرسہ آیا، مسجد میرے ہاتھ میں آئی، 42 سال مجھے ہو گئے۔ اب میں بھی جاؤں گا تو میں نہ یہ مسجد اٹھا کے لے جاؤں گا اور نہ کوئی مدرسہ احتشامیہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہے یہ مسجد اور مدرسے کے کام ان میں آپ لوگ توجہ دیں۔ میں یہ جب دیکھتا ہوں بڑے بڑے بینر، پینافلیکس، اور صاحب اتنے بڑے بڑے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ مہنگے ترین یہ اشتہار زکوٰۃ کے لیے اور اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ بھائی وہ ان کا معاملہ ہے، باقی یہ ہے کہ ہماری بساط یہی ہے کہ ہم یہ چند نمازی جو آ جاتے ہیں رمضان کے جمعوں میں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آپ کا وقت ضائع کرنا یا آپ کے مال کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ آپ رمضان کے مہینے کی وہ فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ نفلی عمل کا ثواب فرض ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ آپ جتنا بھی کار خیر کریں گے آپ اس میں حصہ لیں، پھر آپ کی اپنی ضرورت، آپ کے دنیا سے جو مرحومین ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، آپ ان میں یقیناً آپ ان کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں، جس کے لیے جو آسانی ہو اس کام میں وہ یقیناً حصہ لے۔ میں نے یہ اعلان کر دیا۔ باقی یہ کہ جامعہ احتشامیہ مدرسہ الحمدللہ قائم ہے، 31-32 سال ہو رہے ہیں اور وہ قائم ہے، اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ حضرات کی زکوٰۃ صدقات سے وہ ہمیشہ پورے کیے جاتے ہیں۔
رمضان میں اور بھی لوگ آتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ حضرات کو اسی لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ مدرسہ نہ صرف قائم ہے بلکہ آپ جب پینافلیکس پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب کتنے شعبے ہمارے قائم ہو گئے اور کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اکیلے یہ ذمہ داری اٹھا لیں، لیکن آپ حضرات اپنے اپنے طور پہ اگر ارادہ فرمائیں ان چیزوں میں آپ حصہ لیں۔ ہمارے لیے فائدہ بس یہ ہے کہ ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، مسجد مدرسے کا جو اسٹاف ہے وہ کام بھی صحیح کرتے ہیں، اور پھر ہماری بھی نظریں اٹھی رہتی ہیں کہ بھئی چلو ان کی تنخواہ تھی، ان کے واجبات تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے تعاون سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، بہرحال یہ فائدہ ہے۔ باقی رازق تو اللہ ہے، جو خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے، جو ابو جہل کو بھی رزق دیتا ہے، اور جس نے بڑے بڑے نمرود کو بھی رزق دیا اور بادشاہتیں دی ہیں، تو وہی رازق میرا اور میرے بیوی بچوں کا اور میرے گھر والوں کا بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے کہ جس پر کوئی بات کی جائے، لیکن مسجد اور مدرسے کے جو تقاضے ہیں آپ حضرات ان میں دلچسپی لیں۔ 60 سال پہلے یہ آپ کے سامنے دیوار نظر آ رہی ہے چھلی ہوئی، اب جا کے یہ موزائک اترا ہے، یہاں ٹائل لگانے کا پروگرام ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پینافلیکس سے معلوم ہو جائیں گی۔ بس آپ حضرات رمضان میں زکوٰۃ، صدقہ اور وغیرہ جو بھی آپ نکالتے ہیں ہمیشہ سے آپ جائیں وہاں دفتر میں، ادھر رقم دے کر رسید حاصل کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر 130 روپے میں نے پچھلے سال بھی رکھا تھا اور اس سال بھی 130 ہے، پہلے میں 120 پر 2 سال پہلے تھا، لیکن اب مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہیں۔ کل اخبار میں نے پڑھا انہوں نے 140 روپے صدقۃ الفطر کی رقم متعین کی ہے کہ جو گویا دی جائے۔ بہرحال میں نے 130 رکھا ہے، انہوں نے 140۔ آپ اگر 140 کے حساب سے دیں تو سبحان اللہ، 150 کے حساب سے دے دیں۔ فطرے میں یہی چیز ہے کہ آپ زیادہ دے دیں تو آپ کا فائدہ ہے، لیکن اگر جو متعین ہے میں نے 130 رکھا ہے تو آپ 129 نہ نکالیے گا کہ بھئی چلو 1 روپیہ اگلے سال دے دیں گے۔ کوشش کریں، مفتی صاحب کی بات میں ضرور فالو کروں گا، انہوں نے 140 رکھی ہے، تو بہرحال آپ 140 دینا چاہیں یا 130 دینا چاہیں تو آپ صدقۃ الفطر، روزوں کا فدیہ بھی، اگر خدا نہ کرے آپ روزے نہ رکھ سکیں کوئی بھی، اور گویا کسی نے پورے مہینے بھی نہ رکھے ہوں اور وہ ارادہ نہ ہو رکھنے کا، ان کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ اگر اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہیں وہ بھی صدقۃ الفطر کے حساب سے ہے۔ 130 یا 140 کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں یا بیمار اور مریض ہوں، لیکن یہ فیشن کے طور پہ نہیں کہ مولانا نے ایک اچھا راستہ میں نے نہیں نکالا، یہ شریعت نے نکالا ہے۔ پہلا حکم شریعت کا، اللہ اور رسول کا یہی ہے، بھائی ہر حال میں روزہ رکھو اور روزے کو تکمیل تک پہنچاؤ، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ لیکن اگر تمہارے حالات ایسے ہیں تب جا کے یہ راستہ نکالا ہے کہ بھئی چلو دنیا میں اپنا فدیہ دے دو، روزوں کا تم یہ کفارہ فدیہ دے دو، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہیں تو تمہیں بخش دیں کہ بھئی فدیہ دے کے آیا ہے یہ مرد یا یہ عورت، لیکن وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن فدیہ اس لیے نہیں ہے کہ جس نے انگڑائی لی اور اس نے کہا جی میں تو فدیہ دے رہا ہوں، یہ فدیے جو ہیں یہ اللہ میاں نے کنسیشن نہیں رکھا ہے، کنسیشن کا سلسلہ نہیں ہے، یہ رکھنے ہی رکھنے ہیں روزے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کی حالت اگلے سال سے پہلے درست ہو جائے
تو یہ فدیہ تو جو دیا تھا وہ تو لگ گیا، لیکن اب آپ روزے اپنے رکھیں پچھلے رمضان کے جو چھوٹ گئے تھے، یہ ایسی عبادت ہے۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، وقت ہو گیا، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن دور دراز سے آئے ہیں دھوپ میں اور اب تو کراچی کا نصیب بن کے رہ گیا ہے، اس وقت تو شاید روڈ جام نہ ہوئے ہوں، لیکن صبح شام رات لوگ جو ہیں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ بلا وجہ برج بنائے اور پیسے پھینکے گئے، بھائی برج کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے کھل جائیں، لیکن یہاں کے برج جو ہیں یہ بھی اس حکومتوں کو یہ ہضم نہیں ہو سکے، برج کے باوجود حالت خراب ہے، لیکن پھر بھی دور دراز سے ہمارے ہاں نمازی آئے، ہماری بہنیں آئیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں تک آئے اور یہاں سے جائیں گے، ایک ایک قدم پر انہیں اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ روزوں کا بھی ان کو ثواب عطا فرما، روزوں کی تکمیل فرما۔ خواتین کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور بعضی خواتین کبھی ویسے ہی ملنے آئیں، کہنے لگی مولوی صاحب بس دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ یہ دعا کرتے، حالانکہ میں نے تو ویسے ہی یہ شروع کی تھی کہ بھئی ہماری خواتین سے رونق ہے ہمارے گھروں میں سحری اور افطاری، لیکن عورتوں کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ سب کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ رمضان میں ہر مومن مسلمان کے گھر میں یہ عورتیں ہی ہیں جو سحری کا انتظام کرتی ہیں اور یہ گویا افطار کے دسترخوان سجاتی ہیں۔ اے اللہ یہ جو ہے فضول خرچی بھی نہیں ہے، بہرحال روزے دار کے لیے اتنے سامان جمع کرنا، ہماری خواتین، ہماری بہنیں اور بچیاں، بہویں جو بھی اس کام میں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو اپنے شوہر کی خوشی دیکھنا نصیب فرما، بچوں کی خوشیاں دکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اور آگے بھی میں یہ دعائیں کرتا رہوں گا۔ 27 میں بھی جمعۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو اور ہمت طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو روزوں کے اجر کے علاوہ سحری افطاری کی تیاری کا اجر بھی ان کو عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرما دے، ان کی پریشانیاں پوری فرما۔ ان کی مرادیں کیا ہیں؟ میں ایک ہی بات کہوں گا اور سب چیخ پڑیں گے آمین، کیونکہ وہ ہماری بھی مراد ہے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ایک ایک بہن اور بچی کو اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دے، اپنے حبیب کا روضہ دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں اور بچیوں کی بھی مرادیں پوری کر دے، انہیں بھی حرمین کی زیارتیں عطا فرما، اپنے حبیب کا روضہ انہیں آنکھوں سے دکھا دے، گنبد خضرا انہیں دکھا دے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما، اور اے اللہ پاکستان کے جتنے بھی بحران ہیں اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حل فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بہا جمیع الحاجات و تطہرنا بہا من جمیع السیئات و ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی اوپر کی منزل کھول دی گئی ہے، جو دھوپ میں بیٹھ گئے ہوں، انہیں جگہ نہ ملی ہو، وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں،
جو نمازی حضرات جو تعداد بڑھ جاتی ہے آخر میں